إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اولاد کو پیدا فرمایا اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ و طاہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 26 ذوالقعدہ 1441 ہجری مطابق 17 جولائی سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں انعامات الہی، رب کی نعمتوں اور رب کے انعامات کے تعلق سے کچھ قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النحل کے بارے میں بتایا تھا، جسے سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں کی سورت، جس میں اللہ رب العزت نے تقریباً بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اگر شمار کیا جائے تو تقریباً 50 بڑی بڑی نعمتیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. متعدد مقامات خصوصی سورہ کے اندر متعدد طریقے سے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، آج میں اسی موضوع پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اور اسی طرح سے عشر اول جو ذی الحجہ کا ہمارے سامنے ہے اگلا مہینہ، میں اس کے تعلق سے بھی کچھ بنیادی باتیں آپ کے خدمت میں رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو وبا اور یہ جو بلا آج پوری دنیا میں تمام لوگوں کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اللہ جلد سے جلد انہیں ہمارے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نقصانات اور اس کے جو مضرات اور اس کی جو تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو راحت اور سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا سورہ النحل کے اندر جو ذکر فرمایا ہے، کیوں ذکر فرمایا ہے؟ خاص طور سے اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں جو بیان فرمائی ہیں، ظاہر ہے تاکہ ہم سمجھیں، اللہ کی دلیلوں کو جانیں. اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب تم خود بھی اس سے نصیحت حاصل کرو، اور جو اس کے مخالفین ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ کو نہیں جانتے یا اللہ سے دور ہیں، ان کو سمجھاؤ، خود بھی سمجھو، دلیلیں لو کہ اللہ رب العزت نے دیکھو کیا کیا پیدا کیا ہے، اس میں بینات واضح طور پر ہیں، نصیحتیں حاصل کرو اس سے. اسی طرح سے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور بڑائی اور اس کے یکتائی، اکیلا ہونے پر، یکتا ہونے کی سبحانہ و تعالیٰ کی دلیلیں موجود ہیں، ان کو تم سمجھو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھیں تو اپنے دل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، دل سے، اپنے زبان سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے، ہر چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، صرف اللہ عز و جل کی عبادت کریں، اسی سے ڈریں اور تقویٰ اختیار کریں، پرہیزگار بنیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص، الہیت، خشوع اور خضوع کا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے، اور مکمل طریقے سے اللہ کی توحید کے لیے اپنے سروں کو جھکا دیں، اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کا پٹا اپنے گھروں کے اندر، اپنی گردنوں کے اندر ڈال لیں. اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے اندر ان نعمتوں کو اسی لیے ذکر فرمایا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو بڑے دھیان سے پڑھیں اور اس کے تفسیروں کو سمجھیں. سورۃ النحل
اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ النحل، شہد کی مکھیوں کی سورت. اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اعجاز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور اس خوش نصیب شہد کی مکھیوں کے لیے یہ کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کے نام کی ایک سورت ہی اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی. عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں اس میں موجود ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اس کا جو اس کا جو اس کے اخیر میں اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے، جو آخری بیانات آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بھی بڑی شاہکار آیتوں اور بڑی شاہکار اور عظیم باتوں سے اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کا خاتمہ فرمایا ہے، اور جو مکمل واعظ ہیں، نصیحتیں ہیں تمام لوگوں کے لیے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے اخیر میں جب پوری نعمتوں کا تذکرہ فرما چکا اللہ، تو اس کے اخیر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، ذکر کیا کہ اے لوگوں، یہ جو نعمتیں تم دنیا کے اندر پا رہے ہو یا جو تم کو ہم نے عطا کی ہیں، زمین ہو کہ آسمان ہو کہ سورج ہو کہ چاند ہو، خود اپنے اوپر بھی غور کرو. تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، خود جو نعمتیں رزق اور ارزاق کی شکل میں اللہ رب العزت نے گائے دیے، بیل دیے، بھینس دیے، اونٹ دیے، جانور دیے، بکری دیے، سب کچھ، اور جس کے ذریعے سے تم اپنے گھروں کو بناتے ہو، اپنے کپڑے بناتے ہو، جس کے ذریعے سے ٹھنڈی سے بچتے ہو، سردی گرمی سے بچتے ہو، اور دیگر تمام دودھ دیے، گوشت دیے، سب کچھ، جو بہت سا پانی دیا اللہ رب العزت نے، اپنی کھیتیاں زراعت کرتے ہو، یہ تمام سب چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں. تو اخیر میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ نہ سوچو یہ تو بہت معمولی نعمتیں ہیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. جس رب نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں اس دنیا میں عطا فرمائیں، سوچو ذرا جب وہ دوسری زندگی میں جب تم داخل ہوگے، جب تم خود مر جاؤ گے، وہاں اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہوں گی جس کا تمہیں احساس بھی تم نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے تصور اور خیالات میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی. تو یہ دنیاوی نعمتیں یہ فنا ہونے والی ہیں، اس لیے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں تمہارے اوپر باقی رہیں اور جاری اور ساری رہیں. اسی طرح سے آخری اس سورہ مبارکہ کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک مثال 112 نمبر کی آیت میں بیان فرمائی، ایک بستی کا ذکر فرمایا، ایک قریے کا، ایک گاؤں کا، ایک شہر کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے اس شہر میں اس بستی والوں کو دو نعمتیں بڑی عظیم عظیم عطا فرمائی تھی. ایک نعمت تھی جو ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی، وہ نعمت امن کی تھی، امن اور شانتی اور راحت کی تھی، سکون کی تھی، بڑے امن و شانتی کے ساتھ اس بستی کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے. اور دوسری نعمت ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی جو کھانے پینے کی نعمتیں تھیں، وہاں نہ کھیتیاں تھیں، نہ باغات تھے، نہ کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں جو وہاں اگے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، بڑے خوش تھے، بڑے عیش و آرام سے ان کی زندگی گزر رہی تھی. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ رب العزت نے جب انہیں اپنی طرف بلایا تو وہ انکار کیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا. چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ ساری نعمتیں جو دونوں عطا فرمائی تھی اللہ نے ان سے چھین لی، اور اس امن و راحت کی جگہ پر خوف اور دہشت اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلط کر دی. جو عیش و عشرت تھی وہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت چھین لی. بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ جانوروں کے چمڑے کھانے پر اور انہیں گھوم کر کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، چنٹیاں کھانا شروع کری. یہ تھا اللہ رب العزت کا غضب اس بستی کے لوگوں کے اوپر. اللہ رب العزت نے قرآن اسی سورہ النحل میں بیان فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. بستی تھی، امن کی والی بستی تھی، شانتی والی بستی تھی، سکون والی تھی، چاروں طرف سے اللہ کا رزق اس بستی کے اندر آ رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے ناشکری کی. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ نے ان کے اوپر بھوکمری مسلط کر دی، ان کے اوپر بھوکمری مسلط کر دی. والخوف بما كانوا يصنعون، اور ان کے ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر خوف اور ڈر اللہ رب العزت نے ڈال دیا. کیوں؟
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، کیونکہ جب ان کے پاس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر آیا، نبی آیا، اور اس نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا انکار کیا، جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ کا عذاب ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے اللہ کے عذاب نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمہیں پتا ہے وہ بستی کون سی تھی؟ وہ بستی اللہ رب العزت نے جسے دو نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور دونوں نعمتیں اللہ نے ان کی بدبختی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے چھین لی تھی وہ نعمتیں۔ وہ بستی مکہ المکرمہ کی بستی تھی۔ جی جناب علی، وہ بستی تھی جس بستی کا احترام وہاں کے لوگ کرتے تھے، خود کفار مکہ کرتے تھے۔ ایسی بستی تھی وہ، اتنا امن تھا کہ اگر باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا قاتل بھی اگر اس بستی کے اندر انہیں نظر آتا تھا تو اس گھر کا احترام ان کفار مکہ کے دلوں میں اتنا تھا کہ اسے قتل نہیں کرتے تھے، اسے قتل اتنا احترام تھا ان کا۔ لیکن جب اللہ کا رسول آیا، جب اللہ کے نبی آئے، توحید کی دعوت دی انہوں نے، حالانکہ وہ کعبہ کی عزت کرتے تھے، بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جانتے اور مانتے تھے وہ مکہ کے لوگ، آج کل کے کافروں کی طرح نہ تھے کہ اللہ کا کھائیں پیئیں انہی کے اوپر غرائیں، گالیاں بکیں، اللہ کے گھروں کو توڑیں، اللہ کے گھروں کو مسمار کریں، اللہ کے گھروں کو غیر اللہ میں کے عبادت و بندگی کے لیے تبدیل کریں۔ ایسے کفار نہیں تھے وہ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ، کفار مکہ یا مشرکین مکہ، بڑے قابل، بڑے اچھے کافر تھے وہ، بڑے اچھے مشرک تھے وہ، ایسے گندے چھندے گوبر مود پینے کھانے والوں جیسے کفار وہ نہیں تھے، معذرت کے ساتھ، سمجھے؟ اللہ نے وہ دونوں نعمتیں اسے چھین لی۔ کیوں؟ رسول کا انکار کیا، ناشکری کی انہوں نے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا انہوں نے، اللہ رب العزت نے محروم کر دیا۔ اور وجہ بھی تھی، انکار کس طرح سے انہوں نے کیا تھا، اللہ کے نبی کی بددعا بھی لگی، اللہ کے نبی کو اذیتیں دی گئیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو گالیاں دی گئیں، انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا، اللہ کے نبی کی گلگلیہ مبارک میں رومال ڈال کر کے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کی زبان مبارک باہر نکلی، آپ کے اوپر اونٹ کی اوڑھڑیاں ڈالی گئی، آپ کے پیر قدمان مبارک کے اوپر پتھر مارے گئے، ساری چیزیں آپ کو پتا ہیں، آپ کے ماننے والوں کو ننگا دھڑنگا کر کے آپ اذیتیں دی گئی۔ حضرت عمار سمجھ جا کہ دونوں ٹانگوں کو مختلف سمتوں میں اونٹوں سے باندھ کر انہیں چیر دیا گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس عذاب کا انہیں کفار مکہ نے کیا تھا، اس اذیت کا جو آج سے 1400-1500 برس پہلے مکہ کی دھرتی پر ان ناشکر کافروں نے کیا تھا، مشرکوں نے کیا تھا۔ یہ مشرکین کا کردار ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سیرت ہم کو بتا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے دونوں نعمتیں چھین لی۔ آج کل کرونا چاروں طرف اللہ کا چھوٹا سا یہ عذاب جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھو، بات آئی ہے تو میں بتاتا چلوں، اللہ نے بڑے بڑے مغروروں، متکبر اور بڑے بڑے راجاؤں، مہاراجاؤں اور بڑے بڑے اپنے آپ کو اللہ کہلانے والے، اپنے آپ کو معبود کہلانے والوں کا غرور خاک میں ملایا ہے، کسی بڑے سے نہیں ملایا، کسی بڑی مخلوق کے ذریعے ان کو عذاب نہیں دیا، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ نے ان کے کھوپڑے صحیح کرے، ذلیل کیا، اللہ نے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ غور کریں آپ تاریخ پر اپنے، یہی مکہ المکرمہ ہے، جب ابرہہ آیا ہاتھیوں لے کے، لاؤ لشکر لے کے، فوج لے کے، اللہ نے کسی کو نہیں کچھ کہا، ایک ننھے منھے پرندے ان کے ذریعے سے ان کے غرور کو زمین میں ملایا، تاریخ ہے کہ نہیں بولو، ختم کر دیا۔ فجعلہم کعصف معقول، جیسے گیہوں کو روندا کر کے بھوسا بنا دیا جاتا ہے، اللہ نے اسی طرح سے ان ننھے منھے پرندوں کے چنگلوں میں پتھر دے کر کے جو بم تھے اس زمانے کے، کیا تھے وہ بم، ختم کر دیا۔ غزوہ بدر کے اندر 1000 کا لشکر جہار مکے کا ہتھیاروں سے سرہ پر پتھر پہنے ہوئے گھوڑوں سے سوار، اور یہاں ایک سواری سارے کے سارے پیدل، ہاتھوں میں کسی کے تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو تیر نہیں، لکڑیاں لے کر کے پیغمبر اسلام نے ان
टिमटिमाते हुए तौहीद के चिरागों को तूफानों के हवाले किया था और रब से दुआ की थी कि अल्लाह अगर ये छोटी सी जमात अगर आज शिकस्त खुर्दा हो गई, अगर ये खत्म हो गई, तो रूए जमीन पर तेरी तौहीद का कलमा बुलंद करने वाला नहीं होगा। रब काबा ने आसमान से फरिश्तों को भेजा, मदद करवाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत 313 के जरिए से मारा उनके अबू जहल जैसे मगरूर के सरों को एक चरवाहे ने गर्दन के ऊपर खड़े होकर के काटा। और उस खबीस मरदूद ने क्या कहा उस मौके पर? कहा बड़ी ऊंची जगह पर गर्दन, बड़ी ऊंची जगह पर तूने पैर रखा है, गर्दन काटना तो जरा लंबी करके काटना, छोटी करके न काटना। जगह गुरूर का आलम देखे। वो काफिर थे, वो हाथ करके जकल्ली कुफार की तरह नहीं थे। अल्लाह ने उनको पिटवाया, मरवाया। फिरौन अपने आप को खुदा कह रहा, अल्लाह ने क्या करवाया? पानी के अंदर पानी के कतरों के जरिए उसका खात्मा फरमाया। नमरूद अपने आप को खुदा कह रहा, अल्लाह ने मच्छरों का लश्कर भेजा, खत्म। बड़े बड़े जितने भी थे लोग, इनके होश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टाइट बड़ी बड़ी चीजों से नहीं करवाई। अल्लाह ने उनको ये दर्ज दिया, ये दुनिया वालों के लिए तालीम है। दुनिया के मगरूरों, अपनी हुक्मरानियों के ऊपर अल्लाह की तौहीद का मजाक उड़ाने वालों, अल्लाह के नेमतों की नाशुक्री करने वालों, अल्लाह के तौहीद के परचम को बुलंद करने वालों को सताने वालों, अज़ियतें देने वालों, इस्लाम का इनकार करने वालों, अल्लाह की तौहीद से बगावत करने वालों, सुनो, अल्लाह तुम्हें बड़ी बड़ी मखलूकों से नहीं पिटवाएगा, ऐसी मखलूक से पिटवाएगा जिसे तुम देख भी नहीं सकते। ये कोरोना वायरस उसी में से। बड़े बड़े एटम बम रखे हुए हैं, बड़े बड़े मेगा हथियार और जहाज, सारा टैंक दुनिया को एक लम्हे के अंदर खत्म करते हैं, सब रखे। लेकिन सारे ये खबसा सन्नाटे में मारे डर के बिलों में बैठे हैं। बोलो ये है जूते मरवाना किसके जरिए से? बोलो हमने इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया, हम कम में नहीं है मुसलमानों, हम भी बहुत इंतहाई हद तक हम पहुंच चुके हैं कुफ्र के और शिर्क। खाएं अल्लाह का, बेटा बेटी दे अल्लाह, सेहत दे अल्लाह, सब कुछ दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया इसी सूरे अन्नहल के अंदर सारी नेमतें, जो भी नेमतें तुम्हें मिलती हैं सब कुछ अल्लाह के पास से। नेमतें खाओ अल्लाह, जमीन पे चलो अल्लाह, पुकारो अल्लाह को, या या खूनी ख्वाजा अलमदद, या फलानी अलमदद। दरगाहों को सजदे तुम करो, मुर्दों को तुम पुकारो, खैरुल्लाह के नियाज़ तुम करो और तुम उसके ऊपर नाज करो कि तुम मुसलमान हो। छी तू है ऐसे मुसलमानों का, तुम ऐसे मुसलमानों का, ऐसे इस्लाम। ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। आज पूरी दुनिया शरीक ठहरा रही है, इल्ला मा रहमल्लाह, चंद एक को छोड़कर। उन्हीं को बुरा कहा जाता है, उन्हीं को दहशतगर्द और आतंकी कहा जाता है। अल्लाह ताला ये अज़ाब अल्लाह का आया है, ये गिरफ्त है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस तरह तुम्हें हम तंग कर देंगे। वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहु मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। मेरे जिक्र से, मेरे दीन से जो सरकशी करेंगे, जो मुंह मोड़ेंगे, हम उनकी जिंदगियों को तंग कर देंगे और क़यामत के दिन हम उन्हें अंधा बना के उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, कहेगा ए रब हमें तूने अंधा बना के क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरन, मैं तो दीदा बस था, मेरी तो आंखें थी दुनिया के अंदर। अल्लाह फरमाएगा इसी तरह से जब मेरी आयतें जब तेरे पास आई थी, मेरी तौहीद बयान करने वाला तेरे पास आया था, तौहीद और सुन्नत की दावत लेकर आया था, तो बड़ा मगरूर बनता था, बड़ा मुस्तकबिर बनता था, बड़े चहल से बोला था हमारा दीन हमारे लिए, तेरा दीन तेरे लिए, मुंह मोड़ के खाता था मरदूद। आज तुझे अल्लाह ने हम अल्लाह फरमाया आज हमने तुझे हकीकत में अंधा बना के उठाया। तौबा करो अल्लाह ताला से। मोहतरम भाइयों, रो गिड़गिड़ाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये रोने का वक्त है, ये अल्लाह से रोने का गिड़गिड़ाने का वक्त है। अपने जानों की हम सब खैर मनाएं। ये दुनिया तो मट्टी है। इन्नल्लाह युती दुनिया मन युहिब्बु व मन ला युहिब्बु इल्ला दीन। अल्लाह दुनिया सबको देता है, जो काफिर है, जो मुस्लिम है, सबको मिलते हैं दुनिया, इल्ला दीन, सिवाय दीन के। अल्लाह सिर्फ उसी को अता फरमाता है जिससे मोहब्बत करता है। याद रखो, दीनदार तौहीद पसंद करो, तौबा करो अल्लाह से। मोबाइलों के जरिए सर्फिंग और क्या कहते हैं व्हाट्सएप की गाह अफवाह खुराफात, यही तुम्हारी इस फुर्सत के वक्त में, इस फुर्सत के वक्त को गनीमत समझते कि अल्लाह से डरो मेरे अजीजों। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत
کس طرح سے کافروں کو ان مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. صحابہ ہجرت کر گئے, نبی علیہ السلام ہجرت کر گئے. اللہ نے ان کے دلوں میں خوف, مکے والوں اپنے نبی کو نکالا وہاں سے, اور مکے والوں کے دلوں میں تھوک. اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی جب نکلے تھے, اور فرمایا کہ اللہ اس بستی کے لوگوں پر وہی عذاب مسلط کر دے جو عذاب حضرت یوسف کے زمانے میں خشک سالی کا اور قحط کا اور حکمرانی کا تھا. اے اللہ ان کو اس میں ملوث کر دے. اللہ نے اپنے نبی کو مدینہ بلایا, بھیجوایا, اور یہاں ان لوگوں کے دلوں کے اندر دغدغے خوف, قحط, پتہ نہیں محمد کب فوج لے کر کے, پتہ نہیں کون ہمارے قافلوں کو راستے میں لوٹ لے. محمد کے ساتھی چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کفار مکہ سوچتے تھے چلے گئے, قافلے محفوظ رہے. ملک شام سے آنے والے تجارتی راستے مدینے سے ہو کے گزرتے تھے. مارے ڈر کے ان کے حوصلے پست تھے, خوف زدہ تھے, بستیوں کے اندر جاگتے تھے, مارے خوف کے بھوک سے بے قرار اور بے حال تھے. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عذاب میں ملوث فرمایا. یہ مثال دینے کے بعد میں پھر اللہ مومنوں کو حکم دیتا ہے, اے میرے بندو حرام چیزوں کی طرف نہ جاؤ, حلال کھاؤ, حلال کھاؤ, حرام چیز نہ کھاؤ. بھوکے مر جاؤ لیکن بھوکے رہو, مرنے لگو تو وہ حکم ہے, لیکن حلال چیز کھاؤ, حرام چیز کی طرف اپنی نظریں نہ اٹھاؤ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. جیسے ایسا نہ ہو کہ ان تمام سب چیزوں کو چھوڑ کر اسی طرح تمہارا حال ہو جیسے وہ بستی والوں کا حال ہوا ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, جو حلال پاکیزہ غذائیں ہیں, کھانے وہ کھاؤ. پاکیزہ غذائیں کس کے لیے ہیں؟ مومنوں کے لیے. حرام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ کافروں کو. اچھے اچھے کھانے کا, صحت بناؤ, تندرستی بناؤ. امیونٹی, آج جو تمہیں کورونا وائرس کا خوف ہے یہ امیونٹی کی کمی کی وجہ سے ہے. اللہ یہاں تمہیں امیونٹی کی تعلیم دے رہا ہے. رزقا حلالا طیبا, چوہا کھاؤ گے, بلی کھاؤ گے, سور کھاؤ گے, کتا کھاؤ گے, ظلم کرو گے, کیکڑے کھاؤ گے, کاکروچ کھاؤ گے, اعوذ باللہ, سانپ کھاؤ گے, بچھو کھاؤ گے. یہی حشر ہوگا جو چائنا والوں کے ذریعے سے آج یہ تمام سب ہوا ہے. حلال کھاؤ. کیا کھاؤ؟ بولو, حلال کھاؤ, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اچھی اچھی چیزیں کھاؤ, تندرست بنو, صحت بناؤ, تاکہ عبادت کے اندر بھی لطف آئے, اللہ کی بندگی کے اندر بھی مزہ آئے, دین کی خدمت میں بھی مزہ آئے. لگے کہ ہاں یہ مومن ہے. ایسا نہ کہ پیپڑے پتہ چلے کافروں کے ساتھ تمہاری شکل و صورتیں, تمہاری رعایت اور تمہارے لگتے کپڑے سب کفار جیسے ہو جائیں. استغفر اللہ, اعاذنا اللہ من. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری صورت میں ایک عظیم اپنے بندے کا ذکر فرمایا جو صرف عظیم ہی, اللہ اکبر, امام التوحید تھے, اللہ کے شکر گزار, اور جن کی تعریف خود مولا کرے, عرش والا جن کی تعریف کرے. اس کی تعریف ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹا منہ بڑی بات. انہیں اللہ رب العزت ان کی توحید کی تعریف کر رہا, ان کے ایمان کی تعریف کر رہا. اور بھلا میں تمہیں بتاؤں میرے بھائیوں کہ رب نے اپنے اس حبیب رسول کی یا نبی کی کیسے تعریف کی ہے؟ ذرا اس باریکی کے اوپر غور کرنا. وہ بڑے شکر گزار تھے, اللہ کی نعمتوں کے کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. وہ لوگوں کے لیے قدوہ تھے, لوگوں کے لیے نمونہ بنے, لوگوں کے امام بنے. کون ہیں وہ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں. رب نے ان کی تعریف ذرا کی ہے, سنو کیسے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم جو تھے وہ تنہ تنہا ایک جماعت تھے, اکیلے تھے دنیا کے اندر مومن, لیکن تنہ تنہا امت, ایک انجمن تھے, ایک جماعت تھے, ایک الگ ایک گروہ تھے. اللہ اکبر, اپنی ذات کے اندر ایک انجمن تھے. قانتا للہ, اللہ کے فرمانبردار تھے. جی جناب, حنیفا, تمام باطل اور جھوٹے معبودوں اور راستوں کو چھوڑ کر صرف ایک راستہ صراط مستقیم کا جو اللہ کی طرف جاتا ہے اس کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا. حنیفا, تمام راستوں کو چھوڑ. تعریف آگے کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَمْ يَكُ, ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. اے درگاہوں, مزاروں, شدوں اور مچھروں کو پوجنے والوں, پٹے لگا رہے ہو رب کی توحید پر, شرم کرو اسلام کا, یا تو راستہ چھوڑ دو اور یا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل. یہ شرک نہیں چلے گا. شرک بہت بڑا گناہ. زنا, چوری, بدکاری, قتل, خون, یہ بہت معمولی ہے شرک کے مقابلے میں. علم شرک ظلم.
چونے چاٹنے والوں، یہ سارا شرک باللہ ہے. تمہارا ملی ملا پگاڑی بگاڑا جو کچھ بھی کہے وہ بکواس ہے، وہ مکار ہے، وہ ایجنٹ ہے، شیطان کا دلال ہے، وہ خبیث ہے. وہ تمہیں گمراہ کر رہا اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے. ہم تمہیں اعلیٰ اعلان توحید کی دعوت. معاملہ کہتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر کوئی درگاہ پوجی جا رہی ہے، کوئی مزار پوجا جا رہا ہے، بولو کوئی گنبد شنبد ہے ہمارے ملکوں کی طرح؟ اگر بتیاں لو ہگے پتہ نہیں کیا اوہام پرستیاں موجود ہیں. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے. آج تم بھی کہہ دو، کہہ دے کوئی مائی کا لا الہ من رحم اللہ، جو توحید پرست ہیں وہی کہہ سکتے ہیں جرت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے. جو موحد ہے وہی. اور میں 70% اللہ کی قسم منبر رسول سے کہتا ہوں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں مشرک نہیں. اگر درگاہوں کو پوچھا کہے تو وہ مکار ہے، جھوٹا ہے، اسے شرک کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اسے ہدایت کا. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے. کھانا اور سنو یہ تمام سب اللہ رب العزت فضل بیان کہ اللہ کے شکر گزار، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، اور شرک اور اہل شرک سے بری تھے، برات کا اظہار کرنے والے تھے. اور اللہ رب العزت نے اخیر میں کیا فرمایا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. دوسری آیت میں بھی اللہ نے وہی تذکرہ کیا. پھر ہم نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور یہ وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ حکم نبی کو ہے اور نبی کے علاوہ تمام نبی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے. کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کے طریقے کو اپناؤ، انہی کی ملت کو اپناؤ، انہی کی قوم میں، انہی کی ملت میں، انہی کے راستے پر آ جاؤ. حنیفاً، تمام راستوں کو چھوڑ کر صرف ابراہیم کس راستے پر تھے. اے میرے نبی آپ بھی انہی کی اتباع کریں، آپ بھی انہی کی بولو پیروی کریں. وما کان من المشرکین، یہ دوسری آیت میں اللہ نے تعریف کی اور فرمایا کیوں میں کہہ رہا ہوں ان کی پیروی کرو؟ اس لیے کہ وہ مشرکوں میں سے. عزیزان گرامی، سامعین حضرات، محترم بھائیوں اور دوستوں، میں دل سے جو بات نکلتی ہے سب رکھتی ہے، یہ کلام اللہ ہے. یہ کسی کے گھر کی، یہ کسی کے دل کی، یہ کسی کے زبان اور دماغ کی بات نہیں ہے. شرک سے تو یہی ہماری دعوت ہے. جتنی ارگاہی درگاہی مداری قبوری جلدی چپی سب چھوڑو. کچھ بھی تمہارا کر سکتے نہ بگاڑ سکتے. ایک جوتا پلٹا کے اس پیر سے کہو اسے تو سیدھا کر دے، رب کی قسم ہے پورے غیر اللہ جتنے بھی ہیں سب جمع ہو گئے، اس جوتے کو سیدھا کر سکتے نہیں کر سکتے. جتنے بھی معبودان باطلہ کو پوج رہے ہیں، میں اپنی قوم کو اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں. دوسری قومیں سمجھیں نہ سمجھیں، ہم انہیں الگ سے دعوت دے لیں گے. جو اینٹ پتھر اور ہر کنکر پتھر کو پوجنے والے ہیں ان کی بات الگ ہے. یہاں پر کلمہ پڑھ کر کے ہمارے گھر کے اندر سینک لگا رہا ہے، نقب سے نہیں کر رہا. اس سے بڑا مجرم وہ نہیں ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا سب سے بڑا مجرم ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اور یہ حکم ساری امت کے لیے ہے. عزیزان گرامی، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اور عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے ان دونوں نمونوں کو، ابراہیم کے اور خانہ کعبہ کے، مکہ المکرمہ کے لوگوں کے نمونے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم کو، آپ کو خطاب فرمایا، مومنین کو، موحدین کو کیا فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ رب العزت فرماتا ہے اور تم سنو اے میرے بندو، مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، تم میں اگر مومن ہیں، مشرکوں کا نہیں. مشرک نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دے، مسجد بنائے، کچھ بھی کرے، مشرک اس کے منہ پہ مار دے گا. اس کے عبادتوں، اس کی مسجدوں، اس کے صدقے کوئی مقام اور اہمیت نہیں. سنو، شرک کے ہوتے ہوئے تمہاری بیوی غیروں کے بستروں میں سوئے اور تمہارے بھی پاؤں دبائے، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ بولو
پورے محلے میں مشہور ہے، فلانی کی بیوی فلانے کے ساتھ، فلانی کی بیوی فلانی رات کو فلاں فلاں مشہور ہے. تمہارے بھی سر پیر دباتی ہے، خدمت کرتی ہے، منظور ہے تم کو؟ بولو. تمہاری چھوٹی سی غیرت تمہیں یہ اجازت نہیں دے گی. وہ جو غیرت مندوں کا غیرت مند ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، چاند اس کے، ستارے اس کے، تم اس کے، آنکھیں اس کی، کان اس کے، کیا تھے تم؟ پانی کا ایک قطرہ تھے جس نے تمہیں صورت عطا فرمائی. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. ماں کے پیٹ میں تین پردوں کے اندر اس نے شکل عطا فرمائی، روزیاں دی، کھانا دیا، 9 مہینے کھلایا پلایا، ہڈی بنائی، گوشت بنایا، آنکھیں بنائی، گوٹیں دی، کان میں سماعتیں عطا فرمائی، حرکتیں عطا فرمائی. جب وہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، تو اسی رب کو بھول گیا. اب یہ للو پنجو جو منصوراتی کو پکارتا پھرتا ہے، یہ فلانے بابا، یہ ٹھکانے بابا، یہ فلانا بت، یہ ہمارا فلانا بھگوان، یہ فلانا ایشور، فلانا وہ. اللہ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو. اور نعرے مارنے والوں، لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے یہ دعوت نہیں دی، کبھی اللہ کے نبی نے اپنا نعرہ نہیں لگوایا، نہ ہی لوگوں کو کہا کہ لبیک یا رسول اللہ کہو. ہے آج تم اس کے مرنے کے بعد، اس نبی کے اس جانے کے بعد، تم اس طرح کی ضلالتیں اور حرکتیں کرتے ہو. اس نے تو یہ کہا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تعلیم کی تھی. ہے اللہ خیر، اللہ ہدایت رکھنا. تو مرد ہو یا عورت، مومن ہونا شرط ہے. اللہ فرماتا ہے ہم انہیں بڑی پیاری حیات اور طیبہ، یہ ہے مساوات، اور عورت اور مرد، یہ ہے اسلام. کہ مرد بھی عبادت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے، تو عورت پیچھے نہیں رہ سکتی. عورتیں بھی اللہ کی بندگی، عبادت اور توحید کے اوپر عمل کر کے، نبی کی اطاعت کر کے، وہ بھی اللہ کی ولی یا پاک پاک بندیاں بن سکتی ہے کہ نہیں؟ من ذکر و انثی، یہ ہے اسلام. اسلام نے یہ مساوات، بڑی پیاری زندگی، حیات اور طیبہ دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائیں گے. وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو عمل کرتے ہو یہ ٹوٹے پھوٹے، اس سے بہترین بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے. اس سے بہترین بدلہ اللہ ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے. اللہ اکبر. اے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانو. اور اللہ کی نعمتوں میں اب یہ ایک نعمت کچھ اگلے ہفتے آ رہی ہے، عظیم نعمت ہے، عشر اول ذی الحجہ کا پہلا، جس کے اندر عظیم بڑا مقام، بڑا رتبہ ان 10 دنوں کا ہے. یہ 10 دن جو ایام عشر اول ہیں، یا 9 دن، 10ویں ذی الحجہ اور پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے، یہ ایام ایسے ایام ہیں کہ محدثین نے، مفسرین نے، اللہ کے نبی نے بھی رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں کو قرار دیا. یہ جو بھی اگلے ہفتے آ رہا ہے، یہاں ہر کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کو، کوئی بھی عمل صالح جو بھی تم کرو گے وہ بڑا عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کے نزدیک. اس کے اندر نیک عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ عزیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، اچھا میں بھی بتاتا ہوں کیا ہے یہ دن. اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمائے ہیں. اس کا ایک راز میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کروں. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو پوری کرا ہے. نعمت پوری کی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ 40 دن تک، آپ کو پتا ہوگا، پہاڑی پہ گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کے لیے. کون سے ایام تھے پتا ہے آپ کو؟ یہی ذی القعدہ کے ایام تھے اور ذی الحجہ کے ایام تھے. یہ نقطے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. 30 دن کے روزے رکھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذی القعدہ کے، 30 روزے رکھے. اور پھر اللہ نے انہیں یوم النحر، جس دن ہم قربانیاں کرتے ہیں 9ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کو، اس دن اللہ نے ان سے کلام کیا. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے وہ نسخے عطا فرمائے، کتاب اللہ نازل فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو 30 روزے یہ اور 10 روزے ذی الحجہ کے حضرت موسیٰ نے رکھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30 روزے رمضان کے، یہ 10 روزے عشر ذی الحجہ کے مل کر کے پورے 40 بن جاتے ہیں. یہ نعمت اللہ نے پوری فرمائی. کس طرح سے کہ یوم النحر کو، قربانی کے دن 10ویں تاریخ کو موسیٰ سے اللہ نے گفتگو کی، توریت دیا. اللہ نے اپنی نعمت کو پوری کرتے ہوئے یوم النحر کو، 10ویں تاریخ کو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتمام نازل فرمائی، اتمام النعمہ.
اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب کے چاہنے والوں سنو، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو، اسلام کو مکمل، دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ یہ اتمام نعمہ کا دن ہے، نعمت کے پورے کرنے ہونے کا دن ہے۔ حضرت موسیٰ پر نعمت پوری ہوئی تھی توریت دے کر کے، یوم النحر کو 30 روزے رکھے تھے انہوں نے، اور 10 روزے سے ہجا کے، یہی یہ روزے ہیں میرے عزیزوں جنہیں ہمیں فرض تو ہم نہیں کہتے لیکن یہ سنت ہے، رکھنا چاہیے، اللہ جسے توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ نے اپنی نعمت کو پوری فرمایا ہے۔ تو یہ نعمتوں کے پوری کرنے کے لیے 10 دن ہیں تمام مسلمانوں کو، اور تمام مسلمان ان 10 دنوں کے اندر مکہ مکرمہ 8ویں تاریخ کو نکلتے ہیں یوم الترجمہ کو۔ پھر اسلام کا جو آخری رکن حج بیت اللہ ہے، اس نعمت کو پوری کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، جو عمری حج کہلاتا ہے، یعنی زندگی میں ایک دفعہ یہ حج بیت اللہ فرض ہے۔ اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ اس نعمت کو مکمل کرتے ہیں اسلام کے اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما من ایام، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام، کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن دنوں میں نیک عمل کرنا اتنا زیادہ محبوب ہو اللہ کے نزدیک جتنا ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ قالوا ولا سبل قالوا یہ 10 دن اللہ کے رسول قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ نے سوال کیا، آپ نے تو عام کر دیا کہ کوئی بھی عمل صالح ان دنوں میں، عام دنوں میں کرنا اتنا افضل نہیں، نہیں دنوں میں کرنا۔ تو اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ جو اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی بلند سب سے پہلی چوٹی ہے، کیا وہ بھی اتنا افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا افضل ہے۔ الا یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر وہ دوبارہ اپنے گھر واپس نہ لوٹے، وہیں پہ اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو جائے۔ تو اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، ان دنوں کی قدر کرنا چاہے سیکھو، اور ان دنوں کے برابر کوئی بھی دن نہیں ہے۔ پہچانو اس نعمت کی اللہ تبارک تعالیٰ کی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہر زمانے جو زندگی میں ایک دفعہ آتی ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر کریں، ہمارے سلف صالحین اس کی عزت کرتے تھے اور ان دنوں کی 10 دنوں کی عزت کرتے تھے۔ تو اے مومنوں، ان دنوں سے محبت کرنے والوں 10 دن میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ رب العزت کے ذکر کرو، کیونکہ محبوب کی جو چاہت ہے اس کو پوری وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے محبوب سے سچی محبت کرتے ہیں۔ جو سچی محبت کرنے والے اللہ رب العزت کو اگر محبوب سمجھتے ہو تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، تاکہ ایمان کی مٹھاس کو تم حاصل کر سکو۔ اور یہ جان لو کہ فرض ادا کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اللہ نے جو تمہارے پر فرائض کیے ہیں، روزے ہو، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، اور جو فرائض ہیں وہ تمام سب چیزیں یہ اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو خاص طور سے نماز تمام فرائض میں سب سے اعلیٰ فریضہ ہے، اس لیے اس کے اندر خشوع اور خضوع اور دوام اور ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے میرے عزیزو، اگر ان 10 دنوں کے 9 دن کے روزے رکھنے اگر رکھ سکتے ہو تو بالکل رکھنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں تو کوئی 1-2 دن رکھ لو، اگر کچھ نہیں، اگر اتنے کاہل اور سست اور اتنے لیچڑ ہو چکے ہو اور اتنے کمزور ہو تو کم از کم 9 یوم عرفہ کا تو روزہ رکھ لو، تاکہ جو ہے 1 سال کے روزے کے برابر اللہ رب العزت اس کے اندر اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرو، خاص طور سے سوچو کہ ان 10 دنوں کے اندر پورا قرآن ہم ختم کر لیں، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کے جو مختلف انواع اور اقسام ہیں وہ بھی صدقہ اور خیرات کرو، اور اسی طرح سے تمام قسم کی خرافات اور تمام قسم کی برائیوں اور غلطیوں دور رہیے، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں اپنے وقت گزاریے۔ قربانی جو اہم چیز عبادت ہے، خاص طور سے ان قربانی کے بکرے وغیرہ خریدنے کے اندر اللہ رب العزت کا تقویٰ آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت خوف ہونا چاہیے۔ بالخصوص 4 دن کی یوم النحر، ایک دن 10ویں تاریخ کو وہ قربانی، اور پھر اس کے بعد 3 دن کی قربانیاں، ان تینوں قربانیوں کو دنوں کے اندر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیجیے، خون بہائیے، اللہ رب العزت کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ احکام یہ ہیں کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو، اپنے چمڑوں کو ہرگز نہ کٹائیں۔ بعض لوگوں نے بعض اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا ہے،
गुनहगार होगा अगर वो कटाएगा। इसलिए जो कुर्बानी करना चाहते हो, मैं समझता हूँ सब कुर्बानी कीजिए अल्लाह की राह में, क्योंकि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की राह में खून गिराने से पहले, कुर्बानी करने से पहले, कुर्बानी करने से बेहतर कोई सदका और कोई अमल नहीं। एक फितना ये भी लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि ये कोरोना वायरस ने सबको गरीब बना दिया, मिस्कीन बना दिया, फकीर बना दिया, तो कुर्बानी ना करो, बल्कि कुर्बानी के पैसे उन गरीबों और मिस्कीनों को दे दो। ये जहालत है, ये बदबख्ती है। इनके नजरे सारे शरीयत इस्लामिया के अहकाम और शाइर पे गिरते हैं। जब सदुल फितर की बात आती है, यौमुल ईद की बात आती है, सदका फितर के बारे में भी ये बहाना ये लिबरली और खबीस किस्म के ज़हनियत के लोग करते हैं कि नहीं गरीबों को पैसे दे दो, गरीबों को फला दे दो, गरीबों अल्लाह ताला उसके रसूल ने जिन बातों का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, अल्लाह दो तो अल्लाह कहते हैं कि नहीं ये पैसे दे दो, फला दे दो, ये सब बदबख्ती की बातें हैं। इसी तरह कुर्बानी के जानवर के बारे में भी आजकल बड़े छोटे उभर रहे हैं, बड़े बड़े मौलवी फतवे दे रहे हैं, बड़े बड़े दारुल उलूमों से भी बदबख्तों से फतवे निकल रहे हैं कि नहीं कुर्बानी ना करो, बल्कि कुर्बानी गरीबों को दो। हमने कहा कुर्बानी करो, कुर्बानी करो और कुर्बानी के जरिए से गरीबों की मदद करो। उन्हें गोश्त दे दो, उन्हें गोश्त दे दो, उन्हें चमड़े दे दो, उन्हें गरीबों की इस तरह से मदद करो। तुम्हारे 10-15 हज़ार से वो मालदार और करोड़पति तो बेचारा नहीं हो जाएगा, अलबत्ता तुम बहुत बड़ी नेकियों से महरूम हो जाओगे। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करने से, अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपनी मोहब्बत हमारे दिल में जागृत फरमाए। अल्लाह ताला ये तमाम मुसीबतें और बीमारियाँ जो हैं अल्लाह ताला इन्हें दूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وجماعتنا واستقرارنا، اللهم ارفع وادفع عنا البلاء والوباء، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم احفظ بلادنا من شر الاشر وكيد الفجار، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، اللهم أصلح أمورنا وأئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بالمعصيم للبر والتقوى، وبصرهم بأعدائهم بأعدائهم المتربصين بهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ومنكم بالرؤوف الرحيم.